اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیانہ بتا دیا ہے. رائٹ, قرآن میں کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمل کرنے کی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا, کوئی بھی روح, بے شک وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, یا کوئی بھی ہے, میسج ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد بتایا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ما خلقت, نہیں پیدا کیا میں نے, الانس, انسان کو, والجن, اور جنات کو, اللہ ہوتا ہے بڑا زور لگا کے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو تب ہم جیسے ہم کہیں گے کہ پر یہ بات ایسے ہے, الا لیعبدون, مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو اب ہم لوگ کیا سوچیں کہ اچھا میری زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد بتا دیا ہے, تو پھر میں کیا سارا وقت نماز ہی پڑھتی رہوں, سارا وقت تسبیح کرتی رہوں؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات کی, کیونکہ ہم نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا. عبادت کس سے ہے؟ عبد سے, عین با دال. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کون ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پوری گائیڈنس دے دی. فار ایگزامپل اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ, تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں, رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ, رائٹ. تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں دیکھا اس کو, دیکھ ذرا وہ کیا, ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے, اللہ معاف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وائل ہے. وائل اس وادی کو کہتے ہیں جو دوزخ میں جس سے پناہ مانگتی ہے. وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹی بولو, تو ہم جھوٹی بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل, کہہ دیجئے, انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے. اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں, یار ہر چیز کو حرام کہتے ہو تو کیا مطلب ہے, یہ بھی حرام وہ بھی حرام, تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام کر دیا, جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو یا تم چھپ کے بھی کرتے ہو. تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے, کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا. اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے, اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا, تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ منافق ہیں, اور وہ فساد کرنے والے. مطلب اتنا ڈر آتا ہے. کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے, کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جیے. زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا. تو جب عمل نہیں کیا تو انکار ہی کرنا ہو جاتا ہے نا. ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, میرا مقصد ہی یہ ہے. اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, جوانی کہاں گزاری. آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو, شیشے میں دیکھتے ہو, ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے ہیں نا. کبھی لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں, کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو, ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی. اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے, اوڑھنیاں مل دے گی نہیں, تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی. پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن, کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے اوپر ڈال لو. لیکن ہم نے
شاید قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کوئی نہیں ماننا، کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے، دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ہر چیز، کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے، تو عمل کرنا مشکل ہو جائے، رائٹ؟ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، رائٹ؟ ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے، رائٹ؟ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھیں، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، رائٹ؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے، ہم اپنی طرح سے، کیونکہ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں۔ جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ I was very happy۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی ہوں، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا، جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال۔ ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے۔ یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں۔ اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان نے یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا۔ ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رائٹ؟ اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی، کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے، اس کا مقصد حیات بتانا ہے۔ جب ہمیں خود پتہ ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے، ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب ہیں، کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا، کہ تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے بچوں، کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوگی؟ ہوتی ہے نا، کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا اسکول جانا ہے اٹھو۔ اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان، نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں؟ لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے، اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی، رائٹ؟ فرما بردار بیوی ہوگی، اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی، اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ دیکھیے یہ بڑا ہو گیا، اناؤنس ہو گیا آپ کا، الحمدللہ۔ اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی، وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ؟ اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ
کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ. مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کے معجزات ہے نا کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہو. کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دو اور چیزیں, مودہ کہتے ہیں دلی محبت, کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں, اب ہی از مائی ہسبینڈ. تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا وہ نکاح کے وقت اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا ان میں ایک ہی بات ہے اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں. یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا. دیکھیں ایک نیا گھر, کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی اپنی رسومات, اپنے وے آف لائف, اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کر. ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس, پہلے دیکھو اس گھر کو, دیکھو اس کو, چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا. اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے. لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں, دونوں گھر آپس میں, اٹس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں, دو گھر آپس میں ملتے ہیں. تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا, اپنی مما سے نہیں کرنا, اپنی بہن سے نہیں کرنا, اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے. کیونکہ دیکھیں عورت, ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا, ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں, اس کی ماں کس کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے, دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا. لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے, وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے, جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا, تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے, ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی, ماما ان کا تو دماغ ایسا تھا. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتا ہے اور توڑنا بڑے آسان ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے, کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے, میرا گھر, میرا فون, میرا کمرہ, میرا ٹی وی, میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہوتا ہے. اس میں پھر بڑے حوصلے سے, بڑے صبر کے ساتھ, اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے نیا گھر, نئے رشتے, نیا سارا کچھ. تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو, شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف, کیونکہ تم اب بڑی ہو, تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا, تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا, میں تو چپ تھی, لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی, پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایک
اگلے بندے کو اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی بیوی ہے تو خامد کو اس کو رسپیکٹ دینا. اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے, وہ قوام ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے, رائٹ. تو اس کی نیچر میں ہے. عورت اس وہ لو پیار کرنے والی, اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں, پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز پسند نہیں ہے, اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا. کیئر میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ دو گھر ہیں علیحدہ سے ہیں, دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ نے کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں بنائے, ہمارے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں, دو ڈفرینٹ بالکل اسپیشیز ہے. آدمی بالکل ڈفرینٹ طرح کا اور عورت بالکل ڈفرینٹ طرح, اور اللہ نے بیچ میں دیکھیں مودہ بھی ڈال دیا, رحمت بھی ڈال دی. تو اس کے ساتھ جب ہماری پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا کہ میرا مقصد کیا, اللہ کو جب آپ سینٹر میں رکھو گے نا تو ہر رشتہ آسانی کے ساتھ ہو. میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس رشتے کے لیے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں, بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں, حالات تو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں. اگلی زندگی میں جو ہماری بچے جا رہے ہیں نا, اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائیں گے نا, اگر ان کو آپ دین نہیں بتاؤ گے, ہر وہ چیز, ایچ اینڈ ایوری نعمت آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے ساتھ ہدایت کا میجک سٹون نہیں لگا تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. یہ یاد رکھیے. ہر وہ چیز, آپ کو پیسہ اگر دیا ہوا نا, اگر اس میں پیسے میں ہدایت مینس کہ آپ کا حلال کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ آپ کا ایسے نکلتا ہے کہ جان بھی لے کے نکلتا ہے. اگر آپ کی اولاد ہے, آپ نے دنیا دار بنا دیا, اپنے اللہ کی پہچان نہیں دی ہے, جو آپ کو اس کا جواب تو دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اگر آپ نے نہیں دیا, آپ کے دنیا دار بچے ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے لحاظ سے تو وہ فیل ہو جائیں گے نا, کہ دین دیا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے. ہر وہ نعمت کو یاد رکھیے گا جو اللہ نے آپ کو زندگی سے لے کے آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا, بات کرنا, ہر نعمت اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں بیان کر دیا ہو. ہم پھر روتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں بڑوں کو اتنا ڈپریشن میں پڑے ہوتے؟ کیونکہ جب ان کو ایکچولی نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اتنی پیاری اگزامپل لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم کیسے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو. اس کی خامیاں تم ڈھانپو, تمہاری خامیاں وہ ڈھانپیں گے. کچھ ادھر سے ہوتا ہے, کچھ ادھر سے ہوتا ہے, زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ پہلا یونٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم اسکول بناتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ پہلے دیکھتے ہیں کون سی ہوگی, پھر پرنسپل ہے, وائس پرنسپل ہے, ٹیچرز رکھتے ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ وہ. دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ کہ ایک اسکول بن رہا ہے نئی نسل کے لیے. اور اگر دونوں میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی, محبت ہوگی نا, تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی اچھے نکل آئیں گے. اور جب وہ اچھے نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سکون ہوگا, آسان زندگی ہو جائے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کے مقصد صرف بچوں کو دنیا دار بچے بنانا نہیں ہے. دنیا دار تو کافر بھی بناتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ اچھے بناتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو اللہ سے ملانا ہے, ان کو اللہ کی بات بتانی ہے. اور جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا, واللہ سب جھوٹ ہے. قرآن کھولیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی بہانہ نہیں ہوگا. زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اور جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی, آخری سانس ہوگا, فرشتوں نے تو آ جانا ہے حساب لینے. قیامت تو بڑی بات کی بات ہے. جب ہمارے پاس آخری وقت آتا ہے تو قیامت ہماری آ جاتی ہے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں جو مقصد ہے ہماری زندگی کا اس کی سمجھ آئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نیا گھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جبین کو سارے بچوں کی, اس کے خاوند کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. شادی از اے صبر اینڈ شکر. جو اللہ نعمتیں دیں گی اس پہ شکر, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تھوڑا بہت ایسا ہوگا, اور وہ ہوتا ہے سب کے ساتھ. اور جب یہ پتہ چلتا ہے نا اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے بس ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اکیلی نہیں ہوں.
لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی خیر کریں گے. اب چھوٹی سی دونوں جاب کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں تو کہتے ہیں ہم بھی کر کے آئے وہ بھی کر کے آئے تو ہم کیوں کریں. دیکھیے یہ کہتے ہیں نہیں تمہیں اتنا ضروری ہے جتنا تمہارا گھر کو صحیح کرنے کا. دیکھیے وہی بات ہے نا, پرائرٹی ہم نے خود ہی بدلی ہے. ہمیں اسی لیے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا, زندگی کا مقصد تو نہیں چینج ہونا نا, وہ تو ادھر کا ادھر ہے. اب آپ اس کے اراؤنڈ کچھ بھی کر رہے ہو لیکن اگر آپ نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر آپ فیل ہو گئے ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب اولاد ناکام ہوتی ہے, دیکھیے آج کل اب تو خیر ٹاپک ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے, لیکن آج کل اب دیکھیے ڈرگس کتنی عام ہے بچوں میں. اور میں کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, میرے اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے, واللہ 99% جب میری بات ہوتی ہے ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں, کیونکہ اسموک لیس ہے, نہ خوشبو ہے نہ دھواں ہے نہ کچھ ہے. اب پہلے زمانے میں تو کبھی لڑکوں کا سنتے تھے, لڑکیاں سیم چیز ہے, اور بچیاں بھی اور بچے بھی. ماؤں کو سب سے آخر میں ماؤں کو پتہ چلتا ہے, گھر والوں کو, باہر دنیا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور میں اپنے بچوں سے سارا یہ کہتی ہوں اللہ کا واسطہ میری عزت رکھ لینا بیٹا, آخر میں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے, باہر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرے. اب پھر اگر ایک دفعہ انوالو ہو جائے بچوں کو واپس کھینچنا بہت مشکل ہے. تو آگے چیلنجز بہت بڑے. ہم پتہ جب تک اللہ نہ کرے اراؤنڈ بالکل نہیں آتی نا بات, تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کا بچہ, ہاں فلاں کا بچہ, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں میں ہمارے کیا ہو. تو اللہ آسانیاں کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی برکتوں والی زندگیاں رکھے. جب مائیں سمجھدار ہوں گی تو آگے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں, اور انشاءاللہ ایسی ماں کی بچی ہے تو آسانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. انشاءاللہ پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب پتا ہوتا ہے تو پھر آگے اپنے بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. تو جن کو نہیں پتا لگتا, جب ان کو احساس ہوتا تو پھر ٹو لیٹ بھی ہو جاتا ہے نا. کیا کریں, چلاکی کرتے سمجھتے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ان لوگ کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں دھوکہ دے سکتے, یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کرے نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے, یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں خوار کر کے رکھتے ہیں, پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے. اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے, لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے تو اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے, تاکہ ہم باز آ جائیں, تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں, وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر. دنیا عمل کی جگہ ہے, وہاں رو گے, چیخو گے, چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے, کوئی معافی کوئی نہیں ہونی ہے وہاں پہ جا کے, دنیا میں نہ کرو ہے. تو یہ معاملہ ہے, بس اتنا سا. اچھا جی, اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 82 میں, فَإِن تَوَلَّوْا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے, میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں, یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بیانہ بیان کر. اب یہ دیکھیے جو داعی دین ہے نا, نمبر 1 یہ کہ داعی دین نے خود آپ نے, یہ میں فار ایگزامپل داعی دین ہوں, میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں, میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی, ٹھیک ہے. اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے, وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے, وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے. ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن, نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے ہمارا
مقصد کیا ہے وہ آیا एकदम سے میرے ذہن میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی، میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان، عورت مرد بچہ، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین، اس کو بینہ بیان کرنا ہے۔ اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے، ایک داعیہ دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے، تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے غصہ بھی آیا، میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول گول جواب دے دیا۔ اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو، شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا، ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبع تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا۔ اگر وہ دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں۔ تو مسلمان ہو نا، تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر۔ تو اب یہاں پہ کون سے، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے، اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہو۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کا بھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں، تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ہے ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی، پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاوند سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یوزن، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا. گواہیاں ہوں گی. ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے. یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی. نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا. اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. حدیث یاد رکھیں وہ والی، کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا. تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کر. بتا تو دیا نا. اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا. میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتا چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا. اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں. تو نہ ہی کرو، کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے. ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں. ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا یخفف عنہم، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا. ظلم ہر لیول. ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح سے، شرک سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو. ظلم ہر جگہ پہ. آپ خود سے امیجن کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے. اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے. اب اس کو جو حساب لگانے والے ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے
اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے، اور دنیا کی آگ کوئی چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہو۔ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی، غصے میں ہوتا ہے نا کہ جس چنگاڑی ہوگی۔ دنیا کی آگ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے، چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتا ہوتا ہے آگ ہے، لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی۔ کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائیں۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے۔ دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس، فَكَذَّبْنَا فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا۔ آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نہیں، کالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو۔ تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہو۔ سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کا کم ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا، وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں، امہ ماں کو کہتے ہیں، ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں پہ ان کی ماں جو ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جہنم ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ یہ حاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے، نار حامیہ، یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی۔ اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا، قرآن پاک بھرا ہوا ہے
اللہ सुब्हान ताला ने सूरत यूनुस में फरमाया कि जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। सूरत मोमिनीन में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरे का गोश्त जला डालेगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। सूरत आला में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना ही वो मरने के लिए छोड़ेगी। सूरत हुमज़ा में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं जहन्नम में इनकार करने वालों को बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर से उनके दरवाजे ऊपर वाले भी बंद कर दिए जाएंगे। आप जरा इमेजिन करें जैसे प्रेशर कुकर हो। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत हज में फरमाया था कि जहन्नमियों को लोहे की गर्दनों और लोहे के गुर्जों और हथौड़ों के साथ मारा जाएगा। मुस्लिम की हदीस में है कि जहन्नम में एक पत्थर जब गिराया जाता है ना, आप देखिए इतनी बड़ी जहन्नम हो, एक पत्थर जब वो आखिर तक पहुंचता है ना तो 70 साल उसको लगते हैं वो आखिर तक पहुंचना। उसकी बात हो रही है। और जहाँ पे हम जन्नत इंशाल्लाह जी, साथ ही ऑनेस्टली जन्नत का भी देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला का इतना बड़ा करम होगा। अल्लाह से दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें ये तौफीक अता करे कि हमारे अमल ऐसे हो, क्योंकि देखिए एक एक छोटे छोटे अमल में इतनी इतनी बड़ी नेकियां। अब हम अल्लाह सुब्हान ताला एक छोटी सी अल्लाह की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, सुभान अल्लाह कह देते हैं, और कितनी कितनी नेकियों का अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हमें होता है कि ये एक दफा कहने से इतनी नेकियां मिलेंगी। बाज कलमात ऐसे कि एक दफा बोलने से फरिश्तों में लड़ाई हो जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि इसका अजर मैं अपने बंदे को खुद दूंगा। कमायन बगीली जलाली वजहिक वाज़ीमी सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को आते ही होगा तो इसका आखिर मैंने आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चले कमायन बगीली जलाली वजहिक वो डालोगे ना आप तो आपको अब पहला वाला भी छोटा सा सेंटेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह। तो चलिए जनाब अब आगे आते हैं। आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं 86 नहीं 85 में वाइज़ा, ये देख लिया सॉरी, हाँ, नहीं कम करेगा उनसे वहुम युनज़रून, हाँ हमने किया था, और उनको मोहलत भी नहीं दी जाएगी। वइज़ा रआ, और जब देखेंगे अल्लज़ीना अशरकू, वो लोग जिन्होंने शिर्क बनाए होंगे, शुरका हम अपने शरीकों को देखेंगे। अब शुरका देखिए हम हर आयत अपने ऊपर डाल रहे हैं ना, तो हम अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि तुमने अपने नफ्स को अपना शरीक बनाया, तो ये याद रखिएगा क़यामत के दिन हर चीज जो भी होगी ना वो शक्ल की सूरत में सामने आएंगी, और वो वहां पे हम उनको पहचानेंगे, बताएंगे कि ये चीज हमने नेकी की थी तो ओ इस शक्ल में आ गई है। और बाज लोगों की गुनाह अल्लाह रसूल अल्लाह ने बताया था ना कि कुछ अपने गुनाह और फिर दूसरों के गुनाह भी अपने ऊपर डाले होंगे, वो बोझ हमारे ऊपर होंगे। अल्लाह ना करे उनमें से हम हो कि अगर हमने कोई एक गुनाह का काम किया और हमें फॉलो करने वालों ने वो गुनाह का काम किया, तो आप सोचे जब तक वो फॉलो करते रहेंगे, जैसे हमारा नेकी का सदका जारिया होता है ना, अगर ये वर्ड तो उसके साथ नहीं आता लेकिन बिल्कुल समझाने के लिए, इसी तरह का गुनाहों का सदका जारिया है कि वो कहां से पीछे चलेंगे और चलते ही जाएंगे क़यामत तक। तो इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि वइज़ा रआ, और जब देखेंगे अल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, शुरकाहुम अपने शुरकों को, कालू कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाई शुरकाउना, ये अल्लाह ये है हमारे शुरका। चालाकी आप देखें उनकी, अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे इतने चालाकी करेंगे वहां पे जाके भी कि या ना ये है हमारे शुरका जिनको हम मानते थे।